63 में तयशुदा है कि जो अरसा जिस जगह लिखा हुआ है नाली 3 साल भी है नाली 5 साल भी है, जो 63A है डिक्लेरेशन बाय द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, अदालत के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई वापस नहीं आता जो दोस्त गए हैं तो इमरान खान जिस वक्त लिखेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये डिफेक्ट हो गया, आप आइन पढ़ लीजिए, वो डिफेक्टर पेनल्टी का हकदार हो जाएगा। ये अपने ज़मीर के सौदे कर रहे हैं सारी कौम के सामने। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन भी देख रही है। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत को। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। जिस नवाज शरीफ को आपने जेलों में डाला और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। तो अब आप ये जो आवाजें दे रहे हैं ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी लड़ाई की, जो कि मुल्क की बड़ी अदालत में पहुंच गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अपने रिमार्क्स में वाज़ेह किया है, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। जत्थे लाकर किसी रुकन को रोकने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने का मामला भी अदालत में उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये असम्बली का अंदरूनी मामला है, बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर ही लड़ी जाए। हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान की वोट की हैसियत जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए 4 बुनियादी सवाल उठाए गए। ताहम अदालत ने रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जो 24 मार्च को इस मामले की समाअत करेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ मुनहरिफ अरकान के लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हुए उन्हें वापस पार्टी में आने की नसीहत भी कर दी है। इसी पर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है अयाज खान साहब ने, आमिर इलियास राना साहब, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं एहसन भोन साहब, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ पैनल का हिस्सा होंगे। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे कि आर्टिकल 63A की बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल 63A पर हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए जो सदारती रेफरेंस में सवालात उठाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये नुकात कितने मौसर हो सकते हैं? देखिए, जो हमारे पास दो इस वक्त 68A की जब तशरीह की बारी आई थी तो दो हमारे पास रास्ते थे। एक था तो ये था कि हम स्पीकर के ऊपर छोड़ देते कि वो इसकी तशरीह करके इसको अप्लाई करें, जो डिफरेंट मौक़िफ़ थे सुनने के बाद दोनों पार्टी के। दूसरी हमारे पास ये ऑप्शन थी, और वो हमारा क्योंकि ख्याल था कि सेकंड ऑप्शन ज़्यादा साफ शफाफ है, वो ये ऑप्शन थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये जो इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन या तशरीह है आर्टिकल 63A की, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें, और सुप्रीम कोर्ट जो उसके बाद फैसला करता है उसके ऊपर वो हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इसमें 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं 63A में, जिसपे बहस की जरूरत नहीं है शायद मेरी नज़र में। एक तो ये है कि उसकी जो 63A के तहत आप किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकते। तो 63A के तहत अगर किसी को आप कहते हैं कि वो वोट इस तरह दे या वो वोट ना डालने जाए, तो वो बाउंड है पार्टी इंस्ट्रक्शंस का, लेकिन उसको आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते। वो जाए, अगर उसकी अपनी मर्जी है, अगर चाहे तो वोट कर सकता है। दूसरी भी बात ये वाज़ेह है कि अगर वो वोट करता है तो फिर वो डिसीट हो जाता है, और उसका एक प्रोसेस और प्रोसीजर दिया गया है जिसके तहत वो शख्स जो है वो पहले डिक्लेयर करेंगे जो हेड ऑफ पार्टी है उसको कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उसके बाद वो भेजा जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 दिन के अंदर फैसला करना होता है, और उसके बाद उसके पास एक सुप्रीम कोर्ट के जाने की भी उसको अपील की एक पावर दी गई है, उसको एक राइट दी गई है। तो ये है प्रोसेस जिसमें कोई इतना ज्यादा अभाम नहीं है, हालांकि मुख्तलिफ उससे भी आराय आ रही हैं, लेकिन इसमें मेरी नज़र में कोई क्लैरिटी की जरूरत शायद ना हो। तीसरी जो चीज़ है अहम, जिसके ऊपर क्लैरिटी
मांगी गई है वो ये है कि क्या एक बार सीट होने के बाद सीट जब हो जाए तो वो क्या उन्होंने जो वोट दिया था वो वोट काउंट होगा, क्योंकि वो वोट क्योंकि खिलाफ था इंस्ट्रक्शंस के जो पार्टी हेड ने दी है। तो एक सवाल ये है कि क्या वोट को काउंट करना है आइन के तहत, और दूसरी चीज ये है कि अगर वो वोट डाल देते हैं और सीट हो जाते हैं तो क्या वो अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारी ताहयात वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या क्या ये सिर्फ इस इलेक्शन के लिए होते हैं। तो ये कानूनी सवाल उठाए हैं, तशरीह के बाद में आते हैं आर्टिकल 63A के तहत, और उस पर दोनों राय हो सकती हैं। आपकी हो सकता है राय या किसी और वकील की राय हो कि नहीं इसमें 63A में कोई अभाव नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने और सवाल उठाए हैं, उनका किसी ना किसी तरफ सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल कह सकता है कि इसमें ये जो आपकी तशरीह है उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात है, या ये भी कह सकता है कि नहीं 63A में कोई अभाव नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये बड़ा साफ साफ कहता है कि सिर्फ डी सीट होगा। ये दोनों चीजें सामने हैं अब सुप्रीम कोर्ट के, और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आ गया है, क्योंकि आप देखें डी सीटिंग तो अपनी जगह, लेकिन जहाँ फ्लोर क्रॉसिंग की बात आती है, जहाँ लोटोक्रेसी की बात आती है, जहाँ करप्शन में मुलविस हो के आप अपने वोट बेचते हैं, अपनी अमानत जो वोट आपका दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप उसमें खयानत करते हैं, ये सारे मामला इसी 63A की तशरीह जब हो रही होगी तो ये सारे मामला उधर उठाए जाएंगे और इस्तदा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से शायद कि आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें, इसकी ऐसे तशरीह करें कि ये जो इसका मकसद था 63A का वो हासिल हो सके। ठीक है बैरिस्टर साहब, इसी मामले में मजीद भी आपसे कानूनी पहलू हम जानेंगे, या सब आपको शामिल करेंगे। आपसे ये सवाल करूंगी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है जिसके ऊपर इतना कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि ये तमाम तर सूरत हाल इसको ख़त्म करने में मौसर साबित होगी? अच्छा, एक तो नबीला मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ, ये दोनों हमारे फाजिल जो दोस्त हैं इसमें हमारी राय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में जितना ज़्यादा आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी और मुल्क में इस तरह से होता होगा। मुझे याद है जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम से मैंने एक दफ़ा पूछा था ये बात कि ऐसा क्यों है कि हमारा आइन कहीं ना कहीं बंद गली में जाके फंस जाता है, मतलब ये समझ नहीं आती कि वो तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। एक अगर आइन में एक चीज़ दर्ज है तो हर बंदे को एक ही समझ आनी चाहिए उसकी। यहाँ हर बंदा अपने हिसाब से उसकी तशरीह कर रहा होता है, अपनी वो तवजीह निकाल रहा होता है उसमें। अब जहाँ तक मुझे समझ आई है इसकी जो सदारती रेफरेंस है और 24 से ज़ाहिर है इसकी हेयरिंग भी होने जा रही है, मुझे यूँ लगता है कि बैरिस्टर साहब मेरी तस्हीह फरमा देंगे कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों की पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें शायद रिटर्न अपना जवाब देना पड़ेगा इस हवाले से जो डिज़र्टर्स हैं उनके बारे में वो क्या समझते हैं। क्योंकि इस वक्त तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपको वो बड़े अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन कल को कोई स्टेज ऐसी आ सकती है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जब गवर्नमेंट होगी, तो यही अगर सिनेरियो बनता है तो फिर वो लोग बहुत बुरे लग रहे होंगे। तो मुझे इन अ वे लगता है कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी फंस गई हैं इस मामले में। उन्हें भी बैरिस्टर साहब अगर मेरी तस्दीक फरमा दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इसमें। जी बैरिस्टर साहब। देखिए, इसमें सूरत हाल ये है कि अदालत ने ज़रूर ये कहा है कि आप सब अपनी अपनी इस रेफरेंस के जो सवाल उठे हैं उसके बारे में जो मौक़िफ़ है बयान करें। तो यकीनी तौर पे उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना अपना मौक़िफ़ देंगी, और कुछ इंडिकेशन भी आई थी कि क्या क्या मौक़िफ़ होगा हर एक का। लेकिन उसमें कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप पिछली डिस्क्वालिफिकेशन की करें, क्योंकि इस एडवाइजरी रोल में
डिस्क्वालीफाई कोई नहीं हो सकता। सिर्फ एडवाइजरी रोल में कोर्ट अपनी ओपिनियन देता है और ओपिनियन देने के बाद उसकी ऊपर वो जो ओपिनियन है उस पर फिर एक्शन दूसरी अथॉरिटी लेगी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मसलन अगर अदालत ने ये कहा कि हमारी नज़र में 63A की जो तशरीह है उसके तहत ताहयात आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। उसका मतलब ये है कि अगर कोई वोट करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसको फिर पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या नतीजा है। ये इस किस्म का मामला होता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का, इस पे कोई डिक्लेरेशन या डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, आमिर साहब को भी मैं शामिल करूंगी। बैरिस्टर साहब एक और बात भी आपसे पूछेंगे, लेकिन एक और एक्सपर्ट की राय भी शामिल कर लें। आमिर इलियास राना साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये जो अभी सारी प्रैक्टिस की जा रही है, इबहाम जो अभी भी हमारे जहनों में मौजूद हैं, इस सारी प्रैक्टिस के बाद जो फैसला आएगा वो लाउड एंड क्लियर होगा कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई इबहाम ना हो? देखें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं और कानूनदान हैं और उनके आगे हमारी क्या उसमें बसात है। SM ज़फ़र साहब इनके वालिद, हम उनसे भी इसी तरह के सवालात पूछने पहुंच जाते थे और समझते रहते थे, क्योंकि इस पाकिस्तान में तो मुसलसल मुझे 30 साल जर्नलिज्म में हो चुके, 31वां चल रहा है, तो यही हम देखते आ रहे हैं। कभी शरीफुद्दीन पीरज़ादा, अजीज़ मुंशी, मतलब इस तरह के लोग अपनी अपनी राय इस आइन की नाक को कभी इधर मरोड़ दें और उधर मरोड़ दें और फिर वही सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएं। अयाज खान साहब कह रहे थे कि जी ज़ाहिर है कि हमें सवाल पूछना पड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दुकानदारी भी तो इसी में है ना, मतलब सारों का काम भी तो इसी में चलता है। वरना अगर ये सीधी सीधी सारी चीज़ें हो जाएँ तो फिर तो अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसीजन कर देती है बैठ के, वो वकीलों को नहीं बुलाती और बहुत सारे फैसले हो जाते हैं। बैरिस्टर साहब इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन देखें ना, जब हम 63A4 की बात करते हैं तो वहाँ पे आइन में नशिस्त खाली होने का जिक्र है। पेनल्टी जो है ना वो नशिस्त के खाली होने की है। जब आप ताहयात न्यायालय पे जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ के केस में एक फ़ैसला हो गया, फिर जहांगीर तरीन पे वो लागू हो गया जी, चूँकि न्यायालय की मुद्दत नहीं जिक्र। जैसे नैब के केस में किसी को सज़ा हो जाए तो 5 साल 10 साल जी आपकी इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते, वहाँ पे तय्युन है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि जी ये तो सारी उम्र के लिए न्यायालय है कि आप की अगर मुद्दत का जिक्र नहीं है, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ पे भी बड़े बड़े शायद दिमाग मौजूद हैं और वो भी इसको चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, और फिर अपील की भी आपने गुंजाइश नहीं रखी। इसके अंदर तो सरासर अपीलें मौजूद हैं। यानी पहले तो आप, जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा, वोट डालेंगे, वोट के ऊपर आपने पब्लिकली वोट डाला है, छुप के नहीं डाला। स्पीकर का वोट होगा तो वो खुफिया होगा, और ये आपने पब्लिकली डाला है। और फिर आप का पार्टी लीडर कह देता है कि जी मैंने मना किया था, इन्होंने वोट डाला है, लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। फिर स्पीकर ने अपना प्रोसेस पूरा करके इलेक्शन कमीशन को देना है, इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस करना है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपील रखी गई है। यानी ये एकदम प्रोसेस नहीं है। तो आइन बनाने वालों की एक मंशा तो नज़र आ रही है कि जी वोट भी डलेगा और काउंट भी होगा। जब काउंट होगा, वोट डल चुका है, काउंट हो गया, फिर उसकी सज़ा मुतय्यन हो रही है, और सज़ा के लिए D सीट लिखा गया है। डिस्क्वालिफिकेशन में कोई और सज़ा मौजूद नहीं है उसकी। अब इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट पे, चूंकि अब चला गया केस, सदारती रेफरेंस है। आपको पता है, मतलब इस गवर्नमेंट में तो बड़ा आसान काम है कि उठा के हर चीज़ को सदारती रेफरेंस में। पिछले वाले में भी क्या आया था कि जब सेनेट में खुफिया बैलेट की जगह, आइन बड़ा क्लियर था कि जी खुफिया बैलेट है, आप उसको आइन को इंटरप्रिटेशन के जरिए ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये अपनी जहनी जिद से बाहर अगर वो आ जाएं कि जी अपोजिशन लीडर से उनको जितना मर्जी चिढ़ो, शक्ल भी पसंद ना हो, लेकिन वो अपोजिशन लीडर है, अगर ये वहां बैठ के बात कर लेते तो क्या मसला था कि जो चीज़ें आज ये कभी पहले सेनेट के इलेक्शन में लेके जा रहे हैं, कभी इसमें लेके जा रहे हैं, तो अब हम लाने की बजाय जो क्लियरेंस चाहिए थी वो आइन के अंदर उसकी तशरीह कवानीन की सूरत में भी करवा लेते, बात भी कर लेते। लेकिन आप देखें कि यही गवर्नमेंट जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अकलियत में होने के बावजूद जीतती है तो कहते हैं ज़मीर का वोट है। उस वक्त किसी का ज़मीर इनका ये नहीं जागा कि हम किसको ज़मीर का वोट कह रहे हैं और आज किसके लिए हम जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इनसे पूछना चाहिए कि ठीक है तो ये पार्लियामेंट की कार्रवाई, हम स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर रहे, हम चेयरमैन सेनेट की गिनती पे नहीं कर रहे। लेकिन जनाबे वाला, आप सबने भी तो तस्लीम किया ना उस वक्त उस वोट को जो चेयरमैन सेनेट के हक में पड़ा, जो कि उनका नहीं था। क्लैरिटी है उसमें भी
چوری ہوا ووٹ. پھر جب حکومت کو پتہ لگا کہ اس دفعہ ہمارے ووٹ مارے جائیں گے تو یہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس لے کے چلے گئے, وہاں سے بھی کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا. تو ایشو یہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آپ کو بار بار کہتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو سٹانس ہی پکا لیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں ہمیں مت گھسیٹیں, آپ لے جائیں, تو پھر تھوڑا سا دل پہ, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپ کا والد ہوں, اور وہ جو ان کے والد کے بچے ہیں جو فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں ان کو, شہباز گل ان کو کیا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک ہی اولاد, ایک ہی بندہ دو طرح کیسے کردار ادا کرے گا کہ جب وہ منرف ہو رہا ہے تو وہ کچھ اور ہے, وہ منرف ہو کے معافی مانگ رہا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کی کوئی جنس تبدیل کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اس حکومت کے اندر خود بہت تضادات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سب کو پھنسا رہے ہیں. بہرحال چونکہ اب سپریم کورٹ کے, اگر آپ سپریم کورٹ کے ذریعے بلی کے گلے میں گھنٹی بدوانا چاہتے ہیں تو 24 کو لگ رہا ہے بڑا بینچ, تو فیصلہ ہو ہی جائے گا, کیونکہ بے شک سرایا فیصلہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے تھا نواز شریف کا, وہ نااہلی کا, لیکن وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ان کے 2-3 آبزرویشن آئی ہیں کہ یہ جو ہے نا ساری عمر کی نااہلی کی, اس کے اوپر ان کی رائے تھوڑی سی ڈیفرنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے عامر الیاس رانا صاحب, آپ کا بھی موقف آ گیا. علی ظفر صاحب, آپ نے قانونی رہنمائی کی ہے ہماری, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ایکسپرٹس کے لیے وقت نکالا. اسی مناسبت سے جو ہم بات کر رہے تھے, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے یا نہیں, اور ابہام کلیئر ہوتے ہیں یا نہیں. بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ملک میں سیاسی ہنگامہ رائی اپنی جگہ, لیکن سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑا اعزاز ملنے والا ہے. 14 سال بعد پاکستان میں OIC وزراء خارجہ کا اہم اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. 2 روزہ اجلاس 23 مارچ تک جاری رہے گا. اجلاس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. تاریخی اجلاس میں شرکت کے لیے معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. OIC کے سیکریٹری جنرل بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں. اجلاس میں مسئلہ کشمیر, افغانستان کی صورتحال, مسلم امہ کو درپیش معاشی, سیاسی اور ثقافتی چیلنجز کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا. اجلاس میں 150 سے زائد قراردادیں منظور ہونے کا امکان ہے. OIC اجلاس پر بلاول بھٹو زرداری دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اجلاس کشمیر کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کی صورتحال پر ہے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے سوال رکھیں گے. ہمیں ایاز صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے اور حافظ طاہر مولانا اشرفی صاحب نے. مولانا صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے. OIC کا 14 سال بعد اجلاس ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے؟ بریگیڈیئر صاحب, آپ ہی کی جانب یہ سوال میں رکھوں گی کہ پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے 14 سال بعد OIC کی کانفرنس کا انعقاد کروانا؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی بڑے آنر کی سب سے بڑی بات ہے کہ کیا ہم کشمیر ڈسکس کریں, پیلسٹائن کریں. تقریباً 14 سال کے بعد یہ پاکستان میں, اور یہ دوسرا اجلاس ہو رہا ہے. اس سے پہلے اگر دیکھیں فیو منتھ بعد بھی ایک اجلاس ہوا تھا افغانستان کے اوپر سے, اور پھر اسلامو فوبیا کے بعد یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. خاص طور پہ اب یہ اسلامک ممالک ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کی یونٹی, فیتھ, انڈرسٹینڈنگ ٹو اسٹینڈ ود ادر اسلامک کنٹریز جو ہے اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نیٹو کس طریقے سے اپنے اتحادی ممالک کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یوکرین میں بھی نیٹو ہوتا تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا. آئی تھنک اس کو حکومت پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس کو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ بہت خوش اسلوبی سے پیسفل انوائرمنٹ کے اندر یہ ختم ہو, اور تمام مہمان ہمارے جو خیریت سے واپس چلے جائیں. یہ ایک پاکستان کی بہت بڑا اعزاز ہے, اور اس میں کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو یہ بات ہے. سیکنڈ, اس میں ظاہر ہے کہ 150 ریزولوشنز پاس ہوں گے, اور سب سے اہم جو ہے وہ ہے یہ افغانستان کا ایشو اور کشمیر کا ایشو. یہ 2 امپورٹنٹ باتیں ہوں گی. اس کے علاوہ بھی ہیں کہ اسلامک ممالک کے اکنامک چیلنجز کیا ہیں, پھر کلائمیٹ چینج کی بات ہوگی, اور ڈفرینٹ ریزولوشن جو لائے جائیں گے. اٹ ڈپینڈس کہ اب یہ کیسے امپورٹنٹ ممالک جو ہیں وہ اس کو کتنا اہمیت دیتے ہیں, کیا ڈسکس کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ کیا ایک مشترکہ ایک جو قرارداد پہ پاس کی جاتی ہے جو کہ بہت عام ہے, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہوگی. کیونکہ اس میں چائنیز فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, کافی فارن مبصر بھی آ رہے ہیں, وہ بھی ہوگا, اور انڈیا کی نظریں بھی ہوں گی, امریکنز, ایوری باڈی از واچنگ. بٹ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ایسی قرارداد کچھ پاس ہو جائیں جس سے اوور آل اسلامک ورلڈ کو فائدہ ہو. آئی تھنک اگر ہم ایک یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے کوئی اپنی کولیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے, اس میں مسلم ممالک
جس میں ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت بڑی یونیورسٹیز ہونی چاہیے. ہمیں اس کے ساتھ ہماری آئی ٹی کا سسٹم بہت بڑا ہونا چاہیے. وہ اسلامک ممالک کر لیں تو اپنا بینک بنا لیں، بجائے اس کی وہ پیسہ ممالک دوسرے ممالک پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ پیسہ آپ کو فریز ہو جاتا ہے. وائی ناٹ ٹو پٹ اٹ ان یور اون اسلامک کنٹری تاکہ وہ دا منی سیو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی ایک چینل اسلامک چیلنج ضرور بنا لیں، اور وہ سب کی بابی رضامندی کے ساتھ، جس میں اسلام کو پیش کیا جائے کہ یہ بہت پیسفل ہے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے، جو اسلام ایک امن کا پیغام دیتا ہے، وہ ضرور دنیا کو بتایا جائے، کیونکہ اسلاموفوبیا کا بیسک وجہ یہی ہوئی ہے کہ اس کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں یہ پوری کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے ریجنس کے پرابلم ہے وہ ڈسکس کریں. افغانستان کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ افغانستان میں پاکستان کیوں چاہتا ہے کہ وہاں امن ہو. اگر وہاں پر امن ہوگا تو پھر ہمارے پورے ریجن میں امن ہوگا، اور اگر یہ بھی ریجن میں امن ہوگا تو ہمارا بلوچستان میں امن ہوگا، ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. اور ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، ایک نیوکلیر کنٹری ہیں. اگر سی پیک مکمل ہوتا ہے تو ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ ہمارے ہائی لائٹس ہیں. اور اس کے ساتھ کشمیر ایک بہت بڑا ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. اس سے کیا کیا اس خطے میں پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے فالوٹس خطے کے علاوہ ریجن کے علاوہ دنیا میں کیا ہو سکتے ہیں، اسلامک ممالک کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی عراق، لیبیا، سیریا، افغانستان، یمن ایسے حادثے نہ ہو جائے. تمام مسلمان ملین کی تعداد میں شہید کیے گئے ہیں. آپ کے سامنے یوکرین میں دیکھیں کتنے کم لوگ مارے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ویسٹ اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. تو یہ ہمیں اب یہ موقع مل رہے ہیں کہ اس کو ہم کریں. اور اللہ تعالیٰ ابھی میں دعا کرتا ہوں، یہ ہم پاکستانی سب کی دعا ہے کہ بہت اچھی ہو، خوش اسلوبی سے ہو، اور ایک مشترکہ قرارداد ہو جو کہ اسلامک ممالک کے لیے، اسلامک ورلڈ کے لیے بہت اس کے درست نتائج ہونے چاہیے. بالکل آمین. عامر الیاس رانا صاحب، جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے تنقید آ رہی ہے. ایسے موقع پر کیا اپوزیشن کو تنقید کرنا زیب دیتا ہے، بنتا ہے یہ تنقید کرنا؟ دیکھیں، ہمارا ملک تو پھر ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے نا سارے کے سارے. اردوان آئیں تو عمران خان بائیکاٹ کر دیں، چائنا آئے تو وہ دھرنا نہ ختم کریں. لہذا یہ اخلاقیات کی کہانی جو ہے نا ہمارے ملک میں نہیں بکتی. یہ چورن بیچنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں. ہم نے چیئرمین بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا جس نے 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی. ایسی تو ہم عزت دیتے ہیں لوگوں کو اپنے. اس نے ایٹمی پروگرام بنایا تھا، سالے کو ٹھا کے مارا، پھانسی دے کے چل بھائی تو کون میں خام خواہ. مطلب لہذا یہاں ہم اس آئیڈیالوجی اور اس اخلاقیات کو تو فارغ کرتے ہیں. مطلب اس پہ ہم بحث کریں کہ جی وہ بھٹو بلاول کیا کہہ رہا ہے، شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کیا سودا لگا رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ نہیں چلتا. بس ٹھیک ہے، ہماری ایک اچھی کانفرنس ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کے تعلقات شروع سے ہی ٹھیک نہیں رہے. اگر کہیں زیادہ، میں اب بھی یہ نمبر دوں گا حزب اختلاف کو کہ اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو وہ حکومت نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو ورنہ جیسے یہ کانفرنس آ رہی تھی اس سے 2 مہینے پہلے اس کے اوپر ایک آئیڈیل ماحول ہوتا، ان لوگوں کو بلایا جاتا، کہیں پریڈ میں ہم بلا رہے ہوتے، ان کو ان کیا ہوتا حزب اختلاف کو، تو شاید جو عدم اعتماد کی تحریک اب جمع ہوئی ہے وہ 10 دن بعد بھی ہو جاتی تو یہ تماشا نہ لگتا جو دنیا ساری دیکھ رہی ہے. یہاں سے بجائے کانفرنس کی تیاری کے ڈوزیر جانے کے، ایمبیسیوں کی طرف سے جو فلیگ جا رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس وقت یہاں پہ حالات کیا ہوں گے. سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ ہو رہی ہے، ہائی کورٹ میں مقدمے چل رہے ہیں. تو اور ویسے بھی سچی بات ہے OIC کے مہمان آئے ہیں، ہم میزبان کے طور پہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی خدمت کریں، جو کہ پاکستان گورنمنٹ کے طور پہ ظاہرہ کر رہا ہے. لیکن OIC نے کشمیر پہ کیا کیا، وہ بھی بڑا زور لگا کے قرارداد. کبھی انڈیا کو UAE میں دیکھیں، جب انڈیا کو وہاں پہ بٹھا لیا انہوں نے جب سارا کچھ قبضے ہو رہے تھے، تو ہم بطور تنظیم OIC کوئی مؤثر کردار تو نہیں کر سکے. بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے ٹی وی بنا لیں، وہ مہاتیر کے ساتھ اور اردوان کے ساتھ جب بنانے لگے تھے تو محمد بن سلمان صاحب نے پھر کیا کیا تھا ہمارے ساتھ، عمران خان صاحب کو بیک آؤٹ کرنا پڑا. تو مطلب بحیثیت تنظیم کوئی اچھا رول آیا نہیں، کیونکہ سب کے اپنے اپنے فروئی مسائل ہیں، اپنی اپنی قیادت کا شوق ہے کہ مسلم امہ کا لیڈر مجھے ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ سیریا کے جو صدر ہیں وہ پہنچے ہیں نا UAE میں. اچھی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن لڑا بھی سارے یہی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں اسرائیلی صدر پہنچ گئے ترکی کے اندر، وہ سب سے بڑا چیمپئن ہے ترکی اسلام کا،
اور مطلب ادھر سعودی عرب نے ابھی نہیں مانا, یو اے ای نے اسرائیل کو مان لیا ہے. ہاں یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بیک ڈور پہ پہلے بہت بڑے رابطے ہونے چاہیے تھے کہ پاکستان سمیت دنیا کو اسرائیل کے ساتھ جانا ہے نہیں جانا ہے, کوئی کرنا ہے, اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے پہلے سے بٹھا کے. ٹھیک ہے قراردادیں پاس ہو جائیں گی, قراردادوں کو پوچھتا کون ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کی آ گئی OIC کا 14 سال بعد پاکستان میں انعقاد, دیگر ایکسپرٹس کی رائے جانیں گے اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں 14 سال بعد پاکستان میں OIC کے اجلاس کی. مولانا ظاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اشرفی صاحب, پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایک کامیاب انعقاد کرانا OIC کا, مرکز نگاہ ہے پاکستان اس وقت. مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی کال ایک بار پھر ڈراپ ہو گئی, ہم کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ بات کر سکیں. ایاز صاحب, ہم بریک سے پہلے جب بات کر رہے تھے تو عامر صاحب نے اس پہ رائے دی تھی کہ یہ اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا ہے اجلاس. اس سے پہلے بھی کوئی اتنی پازیٹیو اس کی اجلاس کی یا اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں, قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں, ان کا اثر نظر نہیں آیا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب کی بار بھی صرف ایسا ہی کچھ ہوگا؟ دیکھیں اچیومنٹ تو بہت بڑی ہے, نو ڈاؤٹ. آپ پوری اسلامی دنیا سے وزراء خارجہ کو یہاں بلا رہے ہیں, ان کو عزت بخش رہے ہیں, یہ اچیومنٹ ہے. دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے, پاکستان میزبانی بھی کر رہا ہے. لیکن عامر کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ فروئی اختلافات اتنے زیادہ ہمارے ہیں کہ ہمیں کسی بھی موقع پہ, کسی اہم ایشو پہ, کوئی اسلامی دنیا کو درپیش ہو, ہمیں نہیں نظر آتی OIC کی کسی قرارداد کی کوئی ایسی بائنڈنگ ہو کہ لوگ اس پہ, کیونکہ سب نے ظاہر ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول دنیا کا چونکہ ہے تو سب اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ تعلق زیادہ, کیونکہ وہ یہ دور تو ایسا ہے ہی نہیں, دشمنی اور دوستی والا دور نہیں ہے. یہ مفادات کا, اسپیشلی مفادات کا دور ہے. جس ملک کے ساتھ آپ کے زیادہ مفادات ہیں ظاہر ہے اس سے آپ کے زیادہ تعلقات اچھے ہوتے ہیں. انڈیا اور سعودی عرب چونکہ اور UAE بھی, وہ انڈیا کے ساتھ چونکہ وہ ٹریڈ زیادہ ہے, وہاں بڑی مارکیٹ ہے, بڑی منڈی ہے, اور اسپیشلی ان کے لوگوں کا ظاہر ہے وہاں پہ انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے. کیونکہ وہ ہمارے تو نارملی ہم جب باہر جاتے ہیں نا تو پاکستانی نارملی کوئی آپ کو ٹیکسی چلاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, سٹورز پہ کام کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ پڑھے لکھے لوگوں کو وہاں بھجواتے ہیں, اور وہ پھر ظاہر ہے پالیسی میکرز بھی بنتے ہیں. تو وہ رائے عامہ جب بن رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس لیے انڈیا کے آپ کو نمبر زیادہ نظر آتے ہیں وہاں, اور انڈیا کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر. کہیں اشرفی صاحب لائن پہ تو نہیں آ گئے؟ نہیں, آپ بات مکمل کیجئے. نہیں آپ کر لیں, اگر وہ آئے تھے پھر چلے گئے ہیں. اچھا, آگے پھر چلے گئے. وہ اصل میں ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس وقت ایئرپورٹ پہ موجود ہیں اور مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں, اس لیے وہ مہمان ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ اس میں اشرفی صاحب کا اپنا بھی بہت رول ہے اس کے انعقاد میں. ایاز صاحب وہ آ گئے ہیں, ان کا رول تو بہت بڑا ہے, تو ان کی رائے بھی شامل کر لیتے ہیں. حافظ صاحب محمود اشرفی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اس اجلاس سے ہم امید کیا رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اجلاس انشاءاللہ بہت ساری جو ہے چیزیں جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ صرف اس پہ بات ہوتی تھی, اس اجلاس میں انشاءاللہ آپ کو ایک عملی لائحہ عمل نظر آئے گا, اور بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پہ, اسلاموفوبیا کے مسئلے پر انشاءاللہ آپ کو ایک حقیقی جو موقف ہے پاکستان کا اور جو دنیا اسلام کا وہ بھی نظر آئے گا. اور بالخصوص میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلسل پراپوگنڈا تھا کہ OIC نے موقف بدل دیا ہے کشمیر پر اور باقی چیزوں پر, تو انشاءاللہ کل شام اور پرسوں آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا پراپوگنڈا جو ہے وہ کس طرح اس اجلاس کے بعد انشاءاللہ ختم ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی, میں نہیں پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے پاکستان کو OIC ممالک کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ میں قرارداد, اس پر عملی طور پہ اب کیا کرنا ہے اس کا بھی انشاءاللہ یہ کل کے اور پرسوں کے اجلاس میں طے ہوگا. تو بہت ساری امیدیں ہیں اور بہت سارے عملی اقدامات جو ہیں ان کے حوالے سے ورک کیا گیا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اجلاس ایک نئے بلبلہ اور نئے جوش و جذبے کے ساتھ مسلم امت کو اور بالخصوص مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ایک نئی امید دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایاز صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں طاہر اشرفی صاحب, وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا, اجلاس تو ہوتے ہیں, لیکن
آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کوئی پازیٹیو چیز اس میں سامنے آنے والی اسلام فوبیا کے والے سے بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو مستقبل میں کیا ہم جو اسلامی ممالک کے تعلقات ہیں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ وہ اس میں بھی کوئی ہمیں نظر آئے گا بدلاؤ, کوئی بہتری کی طرف چیزیں نظر آئیں گی تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی؟ دیکھیں خان صاحب, میں گزارش کروں کہ ہمارے جو اسلامی دنیا بالخصوص عرب ورلڈ سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں, ہندوستان کبھی بھی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ماضی میں ایسی ہوئی تھی جن کی وجہ سے ایسا لگا جیسے ہمارے تعلقات میں کوئی رکھنا آیا ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے آپ یہ دیکھیں کہ 3 ماہ کے اندر یہ دوسری مرتبہ پوری دنیا اسلام کو آپ نے اسلام آباد جمع کیا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ترکی کے سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کو جو ہے یہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں. اسی طرح باقی پوری دنیا سے, اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی جو حاضری ہے اس میں الحمدللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں ہونے والے ان دونوں اجلاسوں کی باقی جگہوں کے ہونے والے اجلاسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اور بہت ساری عملی اقدامات جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو چکا ہے جن کو کل اور پرسوں میں اناؤنس کیا جائے گا. تو اور جو آپ نے ایک بات کہی, بالکل اس فوکس جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ معاشی اور تجارتی طور پر بھی جو ہے مسلم ممالک کے آپس میں روابط بڑھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت اور معیشت اور اقتصاد اور اعلام یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں. تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں آپ کو سننے میں ملیں گی جن میں عمل کا بھی طریقہ کار موجود ہوگا. ٹھیک ہے, عامر صاحب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی, میں طاہر اشرفی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں اور خوشخبریوں کی بات کی ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا 100 تو قراردادیں پاس ہونی ہیں, اتنا ٹائم تو اس میں بھی لگ جائے گا. میں عملی طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ریلیف کے لیے OIC کو انڈیا کو ڈیڈ لائن دینے جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کام کریں ورنہ پھر ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. کوئی ایسا عملی اقدام جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی اس طرح کا ہوگا؟ دیکھیے انشاءاللہ کل جب آپ کو یہ چیزیں آئیں گی, لیکن 2 رپورٹیں ایسی پیش ہو رہی ہیں کل کے اجلاس میں, ایک کشمیر کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو اسپیشل انوائٹ دی ہے, اسپیشل جو آپ کو پتہ ہے آئے تھے وہ, اور ایک جو ہندوستان کے اندر مظالم ہو رہے ہیں, حجاب کا معاملہ ہے, باقی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی اور بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور دنیا میں کچھ تبدیلیاں بھی حافظ صاحب آ رہی ہیں, تو کیا اسلامی ملک کسی ایسے اس پہ پہنچ سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم ٹریڈ تو اپنی مقامی کرنسی میں کر لیں بجائے اس کے کہ ڈالر میں کریں؟ کیا یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں اسلامی ممالک؟ دیکھیے خان صاحب, جو ٹریڈ تجارت کا معاملہ ہے اور آپس میں معیشت کا معاملہ ہے اور تجارت کو بڑھانے کا معاملہ ہے, وہ اس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر بہت سارا کام جو ہے وہ ہوا ہے, اور کل بہت سارا اس حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی چیزیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ رسمی اجلاسوں سے ہٹ کر آپ کو ایک اجلاس انشاءاللہ اور اس کے اقدامات اور اس کے اعلانات نظر آئیں گے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ باتیں سن رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ بہت پر اثر ہوگا, مؤثر ہوگا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی اشرفی صاحب, بریگیڈیئر حارث بول رہا ہوں. میں صرف زیادہ انٹرسٹڈ یہ ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنی ایک نیٹو بنائی ہوئی ہے, ناٹ کہ فورس ہمارا ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہو, لیکن کم از کم IT میں اور یونیورسٹی میں اور اس کے بعد بینکنگ سسٹم میں انویسٹمنٹ اپنے اسلامک ممالک میں کریں, انڈسٹری لگائیں, CPEC کے لیے کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہو, ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہیں جو کہ کم از کم اسلامک ممالک کو ایز اے کولیکٹیو فائدہ ہو بجائے اس کے کہ انڈیویجول کنٹریز کو ہو. جیسے میں نے عرض کیا بریگیڈیئر صاحب کہ بہت ساری یہ جو آپ نے, خان صاحب نے, عامر بھائی نے باتیں کہی ہیں, ان پر آلریڈی کام ہوا ہے, اور اس میں کل کے اجلاس میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہوں گی, عملی اقدامات طے ہوں گے. باقی یہ جو آپ نے کہا, اس حوالے سے خلیج تعاون کونسل کے ساتھ بھی بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی OIC کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کل اور پرسوں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ
आप वो चीजें सुनेंगे इंशाअल्लाह जो माजी में मुमकिन है हम सुनना चाहते हों और ना सुनी हो। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि आपकी बार जो इजलास हो रहा है वो गैर रस्मी ही हो, उस तरह से ना हो जिस तरह से पहले होते रहे हैं, और जो उम्मीदें इस इजलास से वाबस्ता हो चुकी हैं वो उम्मीदें भी पूरी हों। तमाम पैनल बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।